अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। फैसलाबाद से एक अफसोसनाक वाक़या आपके सामने रखने जा रही हूँ, जिसमें सेठ से मोहब्बत करने पर दो नन्ही मुन्नी मासूम बेटियों की बलि देनी पड़ती है एक औरत को। ये माँ अपने इश्क और अपनी मोहब्बत और अपनी आसाइशों की खातिर अपनी बच्चियों को कुर्बान कर देती है। ये मामला क्या है? ये बहुत तकलीफ दे मामला है और मैं वो जुमले आपको ज़रूर बताऊंगी जो बच्चियों की जान निकलते हुए मुंह से निकल रहे थे कि बाबा मैं मर जाऊंगी, बाबा मैं मर जाऊंगी, मुझे छोड़ दें। यकीन माने कि टांगे जो हैं वो कांप गई हैं ये बात सुनकर। जिस तरह से बच्चियां जो हैं वो अपने बाप से अपनी ज़िंदगी की भीख मांग रही थी, लेकिन बाप को ज़रा तरस ना आया। ये कैसा इश्क था, ये कैसी आसाइशें थीं जो आगे जाकर लेनी थीं, जिसमें बेटियों को मारना पड़ा। आपको डिटेल के साथ मैं ये सारा वाकया सुनाती हूँ और हैरान होंगे आप इस बात पर कि आजकल के दौर में भी ऐसे मर्द मौजूद हैं। आजकल के दौर में भी इसी तरह से ख़वातीन ट्रैप होती हैं। इकबाल टाउन का ये वाकया है, फैसलाबाद का ये एरिया बनता है इकबाल टाउन, जहाँ पर ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। घर में रहता है मोहम्मद अकमल, जो कि शादीशुदा आदमी है और इसकी बीवी का नाम है कशमाला। इनकी शादी को लगभग हम कह सकते हैं कोई 7 से 8 साल गुजरे हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें 3 बेटियां दी हैं। पहली बच्ची बड़ी वाली जिसका नाम है नूर फातिमा, और नूर फातिमा की उम्र है 6 साल। फिर अल्लाह ताला ने इनको दी ईमान फातिमा, और ईमान फातिमा की उम्र है 5 साल। फिर अल्लाह ताला ने इनको दी बिस्मिल्लाह, जिसका नाम इन्होंने बिस्मिल्लाह रखा, और इस बच्ची की उम्र है 4 साल। जब तीसरी बेटी पैदा हुई तो घर में थोड़े से मसले मसाइल पैदा होने लगे। बातों का आगाज हुआ। कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, वो मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। अकमल जो है इसका बड़ा भाई है जिसका नाम है अमजद। अब अमजद जो है वो शादीशुदा है, लेकिन उसके यहाँ औलाद पैदा नहीं हुई। वो ये चाहता था कि मैं साहिब औलाद हो जाऊं, लेकिन औलाद उसके यहाँ पैदा नहीं हुई। अमजद ने अपने भाई अकमल से कहा कि आपके पास ऑलरेडी 2 बेटियां हैं, आप बिस्मिल्लाह जो पैदा हुई है ये मुझे दे दीजिए, मेरे पास औलाद भी नहीं है। पहले तो इस पर अकमल राजी ना हुआ, लेकिन बाद में उसने कहा कि ठीक है, मैं बच्ची जो है वो तुम्हें दे देता हूँ, अडॉप्ट कर लो। अब अमजद को बच्ची दे दी गई। अकमल का मैं आपको सोशल स्टेटस थोड़ा सा बता दूं कि अकमल जो है वो एक होटल में, एक रेस्टोरेंट में एज अ वेटर जॉब करता है। आपको पता है कि वेटर की जो सैलरी होती है वो 25 होगी, 25 नहीं, बहुत अच्छी होगी तो 30 होगी। इससे ऊपर वेटर की सैलरी नहीं होती, जिसमें घर नहीं चलता। बीवी इसकी कशमाला लोगों के घरों में काम करती है एज अ मेड, जैसे घरों में कपड़े धो लिए, सफाई कर ली, डस्टिंग कर ली, इस तरह के वो काम करती है। जो तनख्वाह मिलती है वो घर लाती है, जिससे घर चलता है। कई सालों से घर का यही सिस्टम चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी शादी को तकरीबन 7 से 8 साल गुजर गए। अब ये दोनों मियाँ बीवी सुबह काम पे निकल जाते थे, पीछे रह जाती थी इनकी दोनों बेटियां जो अपने दादा और अपनी दादी के पास घर पर रहती थी। आपको मैं बता दूं कि सास का नाम है नजमा और ससुर का नाम है मोहम्मद अनवर। असल डिटेल्स आपने सुन ली, अब असल वकूए की तरफ आते हैं। कशमाला कई सालों से इसी तरह से लोगों के घरों में काम कर रही थी। अब एक सेठ है जिसका ताल्लुक फैसलाबाद से है, नाम इनका मैं बता दूं आपको रहमान है। रहमान जो है उसकी वाइफ की डेथ हो गई है और बच्चे इनके अब्रॉड होते हैं, बाहर होते हैं, और रहमान घर पर अकेला होता है। सेठ साहब के घर पर कशमाला लग जाती है काम करने के लिए और वहां जाके काम करने लगती है। अब कशमाला जो है वो मुंह मत्थे लगने वाली खातून है, प्यारी है। सेठ साहब कशमाला को कहते हैं कब तक ऐसे नौकरियां करोगी, काम करोगी, ऐसा करो, मुझसे शादी कर लो, तुम्हारी जिंदगी संवर जाएगी, अपने बच्चे भी उठा के ले आओ मेरे पास, मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरे अपने बच्चे तो बाहर होते हैं, बीवी मेरी है नहीं, तुम मेरी बीवी बन जाओ। काफी मनाने के बाद, समझाने के बाद कशमाला एग्री हो गई। उसको जब बड़ा घर नजर आया, जब पैसा नजर आया, जब नजर आया कि जिंदगी सूखी होने लगी है, तो शी इज एग्री, वो एग्री हो गई। अब कशमाला को चूंकि अगला बड़ा घर नजर आता था, कशमाला ने अपना हंसता बसता घर कैसे उजाड़ा, गंदगी कैसे दिखाई, फजूल हरकत कैसे दिखाई। कशमाला ने अपने घर में जाकर अपने शौहर से झगड़ा करना शुरू कर दिया। वजह, बच्चों की फीस देनी है, तुम पैसे कम कमाते हो, और घर के दूसरे मसले मसाइल। वो तमाम नकाइज जो शादी के पिछले 7-8 साल से चल रहे थे, अब वो ज्यादा दिखने लगे थे, और घर में झगड़ा जो है वो रोज होता था, रोज आपस में तमाशा लगता था। और शौहर से हर झगड़े के बाद ये कहा करती थी कि मुझे तलाक चाहिए, मुझे तलाक दे दो। शौहर कहता था मैंने तलाक नहीं देनी, और ये मामला इनका चलता ही रह रहा था। अब आके कशमाला जो है वो जरा मजीद ब्लंट हो गई और उसने कहा कि तुम नहीं दोगे तो कोई मसला नहीं है, मैं अदालत से तलाक ले लेती हूँ, खुला ले लेती हूँ, और मेरी जान तुमसे छूट जाएगी।
شوہر نے کہا مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ تم کہیں اور شادی کرنا چاہتی ہو، لگتا ہے کہیں تمہاری سیٹنگ ہو گئی ہے۔ بیوی کہتی ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے، میں بس تم سے جان چھڑانا چاہتی ہوں، اس کو اینڈ تک بتاتی ہی نہیں ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، یہ جھگڑے چل رہے ہیں۔ 21 تاریخ کا یہ وقوع ہے جب یہ افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ رات کے 2 بجے 21 تاریخ کو شدید جھگڑا دونوں کے درمیان پھر سے ہوتا ہے۔ اب کشمالہ کی تو یہ بہت کوشش تھی کہ فوراً طلاق ہو، میں جاؤں وہاں شادی کروں، بچیاں لوں اور آرام سے اپنی زندگی گزاروں اور اس سے جان چھڑا لوں۔ اب ان کا دوبارہ سے جھگڑا ہوا، کشمالہ نے طلاق کا مطالبہ کیا، شوہر نے طلاق دی کوئی نہ، اس نے کہا نہیں دوں گا، جاؤ جو مرضی کرنا ہے کر لو، اگر تم مجھے تنگ کرو گی تو میں ہماری بچیوں کو مار دوں گا۔ اچھا ہوا کیا، ان کا جھگڑا شدید شروع ہوا، شوہر نے کشمالہ کو گھر سے باہر دھکے دے کے نکال دیا 2:30 بجے کے قریب، اور دونوں بچیاں چونکہ آلریڈی سو رہی تھی، رات گئے کا ٹائم ہے تو وہ سو رہی تھی۔ گھر سے بیوی کو دھکے دے کے نکالنے کے بعد، کنڈی لگانے کے بعد دونوں بچیوں کی طرف یہ بندہ لپکا اور جا کر اس نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں سے ان معصوم ننھی بچیوں کے گلے دبانے شروع کر دیے زور زور سے۔ بچیاں چیخ رہی ہیں، بچیاں تکلیف کے مارے اپنا ہاتھ چھڑا رہی ہیں، گردن چھڑا رہی ہیں، پر کہاں معصوم چھوٹی بچی جس کی عمر میں نے آپ کو بتایا چھوٹی چھوٹی سی ہیں، یہ 6 سال کی ہے، ایک 5 سال کی ہے، اور کہاں جوان آدمی باپ ان کا۔ بچیاں کہہ رہی ہیں کہ بابا میں مر جاؤں گی، میرا گلا چھوڑ دیں، بابا میں مر جاؤں گی، ہائے بابا میں مر گئی، بابا میں مر گئی۔ بابا کو پتہ نہیں کون سا شیطان آیا ہوا تھا کہ بابا نے ان کا گلا چھوڑا ہی نہیں جب تک جان نہیں نکل گئی، تڑفنا نہیں چھوڑ گئی، حرکت نہیں باڈی نے چھوڑی۔ اس اذیت میں یہ سب کچھ کرتا رہا اور بچیوں کو مار ڈالا۔ صبح کے 5 بجے کشمالہ نے اپنے بھائیوں کو فون کیا، وہ آئے، ان کو لے کر اپنے شوہر کے گھر آئی اور کہا کہ اس نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے، میری بچیاں اس کے پاس ہیں۔ بھائی آتے ہیں، گھر جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دونوں بچیاں مری ہوئی پڑی ہوئی ہیں۔ ماں تکلیف سے چیخیں مارنے لگتی ہے، بھائی پوچھتے ہیں یہ کیا ہو گیا، 15 پر کال کر دیتے ہیں۔ پولیس فوراً موقع پر پہنچ جاتی ہے اور پہنچنے کے بعد پولیس جو ہے وہ وقوع چیک کرتی ہے، شواہد اکٹھے کرتی ہے اور ایک FIR لانچ کرتی ہے جس کی مدعیہ بنتی ہے کشمالہ ان بچیوں کی ماں۔ تھانہ D ٹائپ یہ پولیس اسٹیشن ہے اقبال ٹاؤن کا جہاں پر یہ FIR درج ہوئی ہے۔ پولیس اس پر کام کا آغاز کرتی ہے، ملزم کے پیچھے بھاگتی ہے، ریکی لگاتی ہے اور چند گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیتی ہے۔ ملزم کو گرفتار کرتی ہے، پکڑ کے لے آتی ہے اور پوچھتی ہے ہاں بھائی کی معاملہ سی، بچیوں کو کیوں مارا تم نے، ایسا کیا ہو گیا تھا کہ تم نے بچے، اب تب تک بات تو نہیں کھلی ہوئی تھی ساری کشمالہ کی اندر کی۔ تو وہ پولیس کو بتاتا ہے کہ ایسے ایسے میری زندگی گزر رہی تھی، میری بیوی نے یہ کام کیا اور اس طرح سے ساری ڈیٹیل بتاتی ہے۔ اس غصے میں آ کے میں نے بچیاں مار دی ہیں۔ اوکے، یعنی اقبال جرم کر لیتا ہے۔ یہ سارا وقوع ہے جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے، جو بہت دکھ ہو رہا ہے اس وقوعے پر، قتل و غارت معاملات سارا کچھ دیکھتے ہیں، لیکن یہ جو بچیوں کا جملہ ہے نا، بابا میں مر جاؤں گی، بابا میں مر جاؤں گی، یقین کریں کہ میرے بہت تکلیف دے رہا ہے۔ یہ 2 نمبر بیبیاں ساری جو 2 نمبر ہے، جو 2 نمبر ہے، جو لالچی ہے، جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہے، میں کہتی ہوں 2 نمبر بیبی ہیں، لالچی عورتیں، لالچی چلیں، 2 نمبر نہ کہیں، عورتیں کہیں گی جی تہمینہ شیخ تو ہمارے خلاف ہو گئی، لالچی عورت۔ یہ جو لالچی عورتیں ہیں، کسی کے گھر پہ دیکھا پیسہ ہے، شوہر کے پاس، کسی کے بندے کے پاس پیسہ ہے، اس سے سیٹنگ کر لی، اس کا پیسہ کھا لیا، شادی کے لالچ میں اپنا بسا ہوا گھر اجاڑ دیا۔ بھائی جب آپ نے شادی کی تھی کشمالہ اس بندے کے ساتھ، اس ٹائم یہ وزیر اعظم لگا ہوا تھا، اس ٹائم کیا تھا، یہ ویٹر ہی تھا نا، ویٹر نہیں ہوگا تو کوئی اور ایسی چھوٹی موٹی جاب ہوگی، تو تب آپ نے قبول کیا، بچے پیدا کیے، اس کے ساتھ مل کے آپ نے نوکری کی، بچوں کو پالا، ایک پازیٹیو جسچر ہے آپ کی لائف کا۔ پھر جب آپ نے اگلے بندے کے پاس جا کے آپ کو تھوڑی ہوا لگی، آپ اگلے بندے کے پاس گئیں، دیکھا ہے تو کوٹھی چھوٹی ہے، پیسہ کھلا ہے، زندگی سوکھی ہو جائے گی، میں ادھر رہوں گی، آپ کو اپنے شوہر میں نقص نظر آنے لگے، اسے کہتے ہیں 2 نمبر بیوی۔ یہ غلط حرکت ہے، نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ حرکت نہ کی ہوتی، یہ لالچ نہ کیا ہوتا، آج یہ دونوں پیاری پیاری بچیاں اپنی ماں اور باپ کے ساتھ بیٹھی ہوتی۔ ان بچیوں کا کیا قصور تھا کہ ان بچیوں کے گلے دبا کے ان کو مار دیا، اذیت کے ساتھ مار دیا، طرف طرف کے جان نکلی ان بچیوں کی۔ ماں کا کردار ہے اس میں، ماں ٹھیک ہوتی تو بچیاں یہاں تک نہ پہنچتی، قبر تک، بلکہ یہاں تک کیا، قبر تک پہنچ گئی، بچیاں قبر تک نہ پہنچتی۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ساس اور سسر جن کے نام میں نے آپ کو اس ولاگ کے آغاز میں بتائے ہیں، ان کا نام اس FIR میں درج ہے، دے آر آلسو ایکیوزڈ، یہ بھی ملزم ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتا دوں کہ اگر ماں نے
کشمالہ نے گند مارا تھا یا مارنے جا رہی تھی اور طلاق لینا چاہتی تھی تو شوہر کو چاہیے تھا وہ طلاق دے دیتا. آپ زبردستی کسی کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتے, آپ زبردستی کسی کے ساتھ ایک تعلق نہیں بنا سکتے. آپ نکاح تو بڑی پاورفل چیز ہے, ایک گھر میں رہنا. اگر آپ بھی طلاق دے دیتے تو شاید یہاں تک بچیاں مرنا, پرچے, حوالات اور پھر جیل, پھر سزائیں, یہ کچھ نہ ہوتا. اور یہاں پر سیٹھ صاحب بڑی بیوائیں پھرتی ہیں, بڑی طلاق یافتہ پھرتی ہیں. آپ ان سے شادی کر لیتے اگر آپ کی اہلیہ کی ڈیتھ ہو چکی تھی. سیٹھ صاحب بہت سی لڑکیاں ایسی پھر رہی ہیں اوور ایج جن کی شادیاں ہی نہیں ہوئی ہیں, ان کو رشتے ہی نہیں ملتے ان کی مرضی کے. وہ کہتی ہیں کہ جی کھاتا پیتا گھر ہونا چاہیے. آپ ان میں سے رشتہ ڈھونڈ لیتے, آپ کو 2 بچوں کی ماں ہی ملی تھی, اور پھر وہ ماں جو آلریڈی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے, آباد گھر ہے, آپ نے وہ گھر برباد کر کے تو اپنا رشتہ قائم کر لیا, اور اس بھی بے وقوف عورت نے آپ کے پیچھے لگ کے اپنی بچیوں کو مروا دیا. تو سب کی ملی جلی غلطی ہے. اور ان 2 بچیوں کا جو قتل ہوا ہے, جو معصوم آواز سے بابا میں مر جاؤں گی, جو اذیت کے ساتھ اس کو موت آئی ہے, یہ معافی نہیں ہونی نہ سیٹھ کی جتنی اس کی غلطی ہے, نہ اس 2 نمبر بی بی کی جو مدعیہ بن کے بیٹھ گئی ہے, اور نہ اس شوہر کی جس نے غصہ نکالا اپنی معصوم بچیوں پر. نکالتا نا غصہ اس سیٹھ کے اوپر, جا کے سمجھ آتی سیٹھ پہ غصہ نکالا ہے بھائی, وہاں پاور نہیں چلی, وہاں ہاتھوں میں جان نہیں تھی, معصوم بچوں پہ ہاتھوں میں جان آ گئی. تو آگے دیکھتے ہیں تفتیش کدھر کو جاتی ہے, کیا معاملات بنتے ہیں, پھر میں آپ کو مزید بتاؤں گی. تھینک یو.